نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج عید الفطر منائی جا رہی ہے پاکستان میں، اور اس پہ تمام مکاتبہ فکر کے جو لوگ ہیں ان کے تحفظات ہیں آج کی عید کے حوالے سے۔ پوری دنیا میں دیگر ممالک میں 30 روزے رکھے گئے ہیں، خاص طور پر سعودی عرب میں بھی 30 روزے ہوئے ہیں، انڈیا میں بھی 30 روزے ہوئے ہیں، اور واحد پاکستان ہے جہاں پہ 29 روزوں کی عید کر دی گئی ہے۔ یہ حاکم وقت کا فیصلہ ہے۔ روت ہلال کمیٹی نے رات 11:30 بجے کے قریب چاند دیکھا اور اچانک سے عید کا اعلان ہو گیا، جبکہ لوگ تراویح پڑھ چکے تھے اور صبح کے روزے کی تیاری میں تھے۔ اور یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اچانک سے عید کا اعلان ہوا، جس کی توقع نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی علماء کرام کی طرف سے ایسے شواہد تھے، اور نہ ہی محکمہ موسمیات کی طرف سے ایسے کوئی شواہد تھے، جبکہ وزیر صاحب نے خود یہ بتایا تھا کہ چاند نظر نہیں آئے گا آج۔ لیکن پھر نہ جانے کیوں جو ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس کے مطابق حکم نامہ جاری ہوا اور عید زبردستی پاکستانی قوم پر مسلط کر دی گئی۔ چلے، حکومتیں تو سیاست کرتی ہیں، ان کے کام ایسے ہوتے رہتے ہیں، اور مجھے حیرت ہوئی، مجھے کیا پوری پاکستانی قوم کو بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس بات پہ حیرت ہوئی ہے کہ جو نئے روت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے اپنی کرسی بچانے کے لیے حکومتی فیصلے کو منوعن قبول کیا، جبکہ شریعت کے مطابق انہوں نے فیصلہ نہیں کیا۔ اتنے بڑے عالم دین ہو کر اور ایک مسلک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اتنا بڑا غلط فیصلہ کر دیا، اللہ کے خوف سے نہیں ڈرے، اور جو ہے ایک کرسی بچانے کے لیے اور حکومت کی جو ہے وہ بات مان کر آج عید کا اعلان کر دیا۔ تو سب سے بڑا سوال ان مفتی صاحب سے ہے کہ وہ کل بروز قیامت کیا منہ دکھائیں گے اللہ رب العزت کو، جب میرے آپ جیسے لوگ ان کو گریبان سے پکڑیں گے کہ انہوں نے ان کا ایک فرض جو ادا ہونا تھا وہ مؤخر کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں اس طرح کے جو محقق خیز فیصلے ہیں، یہ پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اسلامی ریاستوں میں پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جس کے اوپر دنیا کے ساتھ ساتھ اسلامی ممالک کی بھی نظر ہے، وہ اس کو ایک ایٹمی قوت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان میں اسلام کا جو سعودی عرب کے بعد قلعہ سمجھے جانے والا یہ ملک ہے، حال ہے وہ بڑی گمبھیر ہے۔ تو اس کے لیے حکمرانوں کو فی الفور کوئی بڑے قدم اٹھانے چاہیے۔ سب سے پہلے تو پاکستان میں بلدیاتی نظام کو بحال کرنا چاہیے، کیونکہ عدالتی فیصلہ بھی سپریم کورٹ کا موجود ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں کم از کم قانون سازی ہونی چاہیے جس سے پاکستانی عوام جو ہے وہ مستفیض ہو، ڈائریکٹلی اس کو انصاف ملے، اس کے مسائل، بنیادی مسائل حل ہونے میں کوئی ایسے اقدام اٹھانے چاہیے حکومت کو تاکہ عام آدمی جو ہے وہ اچھی زندگی گزار سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔